کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو میری بارگاہ میں آنے سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ اگر میرے محبوب نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف فرمانے والا ہوں، ہے نا؟ اسی لیے جب حاجی حج کرنے جاتا ہے نا تو 40 نمازیں مسجد نبوی میں، 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھ لو، اور 5 دن لگاتار تمہیں وہاں پہ رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے حبیب کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ حج کے لیے جا رہے ہو، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے، اور ایسا فریضہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو خاص الخاص گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ وہی بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں حاضر ہونا ہے۔ تو اس لیے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ لو۔ اگر تم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ لو گے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے حاجیوں، جس وقت تم مدینے میں حاضر ہونا، جو طریقہ میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے کو، اس طریقے پر حاضر ہونا، ریاض الجنہ میں حاضری جب ہوگی تمہاری، اور ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھو گے، تو درود و سلام جس وقت پڑھو گے، تمہارے درود و سلام کے ساتھ ساتھ اگر تمہاری دعا پر کسی فرشتے نے آمین کہہ لیا، ہے کیا بات ہے۔ ریاض الجنہ ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا ہر دم رہتا ہے، 24 گھنٹہ۔ روضہ رسول ہے، روضہ رسول کے 10 قدم اس سائڈ میں اور 10 قدم اس سائڈ میں، اسی کے بیچ میں ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کہلاتا ہے نا؟ وہاں پہ فرشتے آتے ہیں، اور کتابوں میں آتا ہے نا، کتابوں میں آتا ہے، حدیث پاک گواہ ہے، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت انس، کئی روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں، لوگوں نے روایت کیا ہے۔ صحابی رسول کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ میں 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں۔ کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ آج یہاں پہ درود و سلام پڑھیں، آج یہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں، آج یہاں پہ یا نبی سلام علیکہ پڑھیں، آج یہاں پہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیں، تو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو اس وقت واپس کیا جاتا ہے ان کے جسد مبارک میں، قبر انور میں، جس وقت یہاں سے فرشتے درود پاک لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا کہنا ہے، مگر میرا کہنا کچھ اور ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے ارے جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان کو پیدا فرمایا ہو، جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کی رہنمائیوں کو پیدا کیا ہو، زمین و آسمان، چاند و سورج، ہوا، فضا، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، ہر کچھ اللہ کے نبی کے صدقے میں پیدا کیا۔ جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہو، ایک بات بتاؤ، اس نبی کے جسد مبارک سے روح کب الگ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اور جن کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم درود پاک بھیجتے ہیں تو جب فرشتے درود پاک لے کے جاتے ہیں تب نبی پاک کی روح جسد مبارک کو اس وقت بھیجی جاتی ہے۔ جب فرشتے درود و سلام حاضری خدمت میں لے کے جاتے، ایک بات بتاؤ، یہ بھی مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، انہیں کے عقیدے کی بات کروں، اگر یہ بھی مان لیا تو ایک بات بتاؤ، دنیا کے کسی کونے سے ایک بار فجر کی اذان شروع ہوتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک اور شام سے
لے کے صبح اسی وقت تک فجر کی اذان پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے. بولو غلط نہیں ہے؟ پوری دنیا میں. اور یہی طریقہ ظہر کا ہے, یہی طریقہ عصر کا ہے, مغرب کا ہے, عشاء کا ہے, فجر کا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جب اذان کے الفاظ پوری دنیا میں ہر دم بے شمار جگہ پر اذان ہو رہی ہو, اذان کے الفاظ دہرائے جا رہے ہوں, تو مسجد میں تو صرف ایک بار اذان ہوتی ہے اور اس مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول ہوتے ہیں جو درود و سلام پڑھتے ہیں. نہ جانے کتنے عاشق رسول ہیں کہ جو صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک درود پاک پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں. اور یہیں تک حد نہیں ہے, چلو یہ تو انسانوں کی بات ہے, جب صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے درود بھیجتے ہیں انہی کے عقیدے کے مطابق جب درود و سلام پیش کیا جاتا ہے تو جسد مبارک کو جسد مبارک میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے. تو 70,000 فرشتے فجر سے لے کے عصر تک وہ جاتے نہیں ہیں, 70,000 آ جاتے ہیں تب وہ جاتے ہیں, 70,000 آ جاتے ہیں تب وہ جاتے ہیں. 70,000 فرشتے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اگر قبر انور پر درود پاک پڑھتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق کہ جب درود پاک پیش کیا جاتا ہے تو جسد مبارک روح مبارک سے ملا دیا جاتا ہے. ان کے عقیدے کے مطابق صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک تو درود پاک پڑھا جاتا ہے تو روح مبارک الگ کب ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہی نہیں. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہی ہے کہ الگ ہوتی ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں اس طرح زندہ ہے, باحیات ہے, جس طرح دنیاوی زندگی لوگ جی رہے ہیں, ہے نا. ہمارے درود پاک کو سنتے ہیں, ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. ارے سلام کے جواب دینے کے معاملے میں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میرے نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں تو آج کے بعد جب قبرستان میں جانا تو یہ مت کہنا السلام علیکم یا اہل القبور, کیونکہ جب نبی مر سکتا ہے تو تمہارے گھر کے مردے تو سڑ گئے, ہے نا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مردے جو قبر میں ہیں وہ بھی ہمارے چلنے کے قدم کو سنتے ہیں. تو جب ایک عام انسان کا یہ عالم ہے تو سرور انبیاء کا عالم کیا ہے نا. تو بہرحال یہ لمبی بات الگ جا رہی ہے, میں بات واپس کرتا ہوں مدینے کی حاضری پر, مدینے کی دیوانگی پر. وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِذْ جَاءُوكَ, اے میرے بندو جب تم سے گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے میرے محبوب کے پاس حاضری دو, اور جب وہاں سے تم معافی کے طلبگار بنو گے میرا محبوب معاف فرما دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, مغفرت فرمانے والا ہے, وہ تمہیں بھی معاف فرما دے گا. اور حاجیوں آؤ, تمہیں مدینے پاک کی زیارت کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر اب تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو. چلو ریاضی شہر سے تو خیر 2-3 لوگ ہیں, مگر اب اس مسجد میں بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہو جو آس پاس علاقے کے آئے ہو, ان کو بھی حج کرنے جانا ہو. سنو, جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ وقت عطا کیا ہے بہت سنہرا موقع ہے. جب تم گھر سے نکلو نا, گھر سے نکلنے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ گھر سے نکل جائے حج کی نیت کر کے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں, اور گھر سے نکل گیا اور وہاں پہ مدینہ پہنچا نہیں, کعبہ شریف کا طواف کیا نہیں, اور اس سے پہلے اگر موت آئی وہ حاجی ہے, وہ حاجی ہے نا, وہ حج کا اس کو مرتبہ مل گیا ہے. تو اس لیے حاجیوں جب تم گھر سے نکلو اور حج کی نیت کر کے نکلو تو یہ مت سمجھنا کہ اب میں نکل چکا ہوں اللہ کی راہ میں اور جتنے قدم پڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر نیکیاں عطا تو کرتا ہی ہے. اب یہ مت سمجھنا کہ اب نیکیاں تو مل رہی ہیں, اب اس سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر حاجیوں یہ موقع غنیمت ہے تمہارے لیے. جب سے تم یہاں سے نکلو گے اور جب تک واپس نہیں آؤ گے تمہارے لیے یہ موقع غنیمت ہے. ایک
वक्त का एक एक लम्हे का वक्त जो है तुम्हें गंवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हज की ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कम खाना कम सोना, है ना। कम खाना कम सोना सिर्फ इसलिए कि कम खाओगे नींद नहीं आएगी, कम सोओगे जागते रहोगे, इबादत खुदा में गुजारना होगा, है ना। तो अपना हर एक वक्त इबादत में लगा देना, और जिस वक्त मदीने पहुंचना, मदीना पहुंच के काबे में पहुंचना, काबा पहुंच के जब तुम काबे के अंदर दाखिल हो जाओ, मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हो जाओ, जिस जगह भी पहुंचना, मना में पहुंचना, सफा मरवा की सही करने के वक्त पहुंचना, मुज़दलिफात में पहुंचना, जहां भी पहुंचो अपना एक एक लम्हा कीमती समझते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए अपना वक्त खराब मत करना, बल्कि अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करना, मौका तूने ये जो मुझे वक्त दिया है, इस वक्त के सदक़े में हमारे जो हमें छोड़ने वाले हैं, हमारे खानदान के लोग हैं, या हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं, या हमारे इलाके के लोग हैं, मौला जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ, ये नज़ारा उन सबको देखने की तौफीक अता फरमा दे। ऐसी दुआएं करना, हमारी जिंदगियों में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे मौला, ऐसी दुआएं करना, क्योंकि जिस वक्त तुम दुआएं करोगे, खुदा की कसम हज के कुछ लम्हात ऐसे हैं, हाजी वैसे भी जब दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को कबूल फरमा लेता है। कुछ लम्हात ऐसे हैं जिस वक्त तुम काबा शरीफ पर पहली नजर पड़ेगी तो किताबों में आता है, पहली नजर पड़ने के बाद जिस वक्त निगाहें झुकाओगे, उस वक्त जो भी दुआ करोगे अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करेगा, कबूल व मंजूर कर देगा। जिस वक्त तुम सफा मरवा की सही करोगे, और सफा मरवा की सही करते हुए जब आबे ज़मज़म के पास पहुंचोगे और आबे ज़मज़म को हाथ लगाओगे पीने के लिए, उस वक्त जब दुआएं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा लेगा। जिस वक्त मना में पहुंचोगे, जिस वक्त मुज़दलिफा में पहुंचोगे, जिस वक्त कंकरियां मारने के लिए शैतानों को पहुंचोगे जमरात पर, उस वक्त जब भी हर वक्त ऐसा है, हर काम ऐसा है कि जब भी तुम दुआएं करोगे अल्लाह तबारक व तआला ये चीज अता फरमा दे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो चीज अता फरमा देगा। इसलिए हाजियों जिस वक्त पहुंचना उस वक्त अपने वक्त को बर्बाद मत करना, और जिस वक्त मदीने में पहुंचना, मदीने में पहुंच करके यही दुआ करना, या रसूलुल्लाह मैं गुनहगार हूं, या रसूलुल्लाह मैं बदकार हूं, या रसूलुल्लाह गुनाहों में मुलव्विस रहा मगर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ऐ बंदे जब तू गुनाह कर ले तो मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जा। या रसूलुल्लाह मैं गुनाह करके आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ और गुनहगार बन के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह हमें माफ फरमा दे। अगर आप हमें माफ फरमा देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमें माफ फरमा देगा। या रसूलुल्लाह हमें माफ फरमा दे, वहां पे तौबा करना, वहां पे भी दुआएं करना, और जब तुम यहाँ पे तौबा करके जाओगे, अपने आका को मनाते हुए जाओगे, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हज को भी कबूल फरमा लेगा, तुम्हारे अरकान को भी कबूल व मकबूल फरमा लेगा, तुम्हारे हर हरकातो सकनात को कबूल व मकबूल फरमा लेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हाजियों का जो वक्त है यह आखिरी जुमा था, इस वजह से मैंने कहा कि जरा सा हज के ताल्लुक से कुछ ना कुछ अल्फाज बताए जाएं, तो अपना वक्त बर्बाद ना करें। जो भी लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, और जो पहली फ्लाइट 30 तारीख की है, दूसरी रवानगी, पहली जो रवानगी यहाँ से रियासी से 30 तारीख की है, दूसरी रवानगी 1 तारीख की है। जो लोग पहले जा रहे हैं या बाद में जा रहे हैं, जैसे भी पहुँच रहे हैं, आप ये ना सोचें कि हम पहले जा रहे हैं, ये ना सोचें कि हम बाद में जा रहे हैं। जब भी पहुँचे अपने वक्त को गनीमत समझते हुए और अपना वक्त खराब ना करते हुए बारगाह खुदाबंदी में अपने अरकान को पूर्ण करवा के आए, क्योंकि वो वक्त ऐसा है कि जब आप हज करके और हज मकबूल करके आएंगे तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया एक हाजी 400 लोगों की शिफाअत करेगा, एक हाजी 400 लोगों की शिफाअत करेगा। तो ऐसे हाजी बन के आए, और जब हज करके आए और जहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद जो अपना हज करके आए हैं उसको बचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग हज करने जा रहे हैं उन तमाम हाजी